لا کر رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن مراد ہے میدان محشر، وہاں ترازویں رکھیں گے۔ اور کیوں رکھیں گے؟ مفعول لاجلہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے۔ مطلب ہے کہ دنیا کے جیون میں، دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، میدان محشر میں اس کا بدلہ اللہ تعالی بالکل برابر سرابر عنایت فرمائیں گے۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی عمل اور معصیت سے زیادہ جزا دی جائے یہ نہیں ہوگا۔ آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اچھے کام کرنے کا بدلہ بھی اور برے کام کرنے کا بدلہ بھی۔ اس لیے ہم ترازو رکھیں گے اور ہم نے مکمل طریقے پر اسی طرح کا پروگرام بنا رکھا ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ اللہ نے کرامن کاتبین انسان کے ہر آدمی کے لیے دو فرشتے، ایک داہنے کاندھے پر دوسرا بائیں کاندھے پر متعین کر رکھا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ انسان کی جب موت ہوتی ہے فوراً یہ فائل تیار ہے اور یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی مکمل اور جو برے کام کیے ہیں وہ بھی مکمل۔ پھر یہ کتاب مرنے والے کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے۔ ہر چیز موت کے وقت ختم ہو گئی، لیکن یہ کتاب زندہ ہے، قبر میں چلی جاتی ہے، اور جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو یہ کتاب جو دنیا کے جیون میں فرشتوں نے بنائی ہے یہ کتاب لے کر اٹھے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ یہ کتاب ایسی ہے فرشتوں کی تیار کی ہوئی، اس کتاب میں ساری زندگی چاہے 50 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے، ایک ایک چیز
رات اور دن کی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے ووضع الکتاب، یہ کتاب جو فرشتوں نے تیار کی ہے یہ سامنے رکھ دی جائے گی۔ پڑھنے والے لوگوں کو حیرت ہوگی۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا هَٰذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ دیکھیں گے یہ پوری زندگی کا ایک ایک اچھا کام اور گناہ کا کام اس کے اندر رکھا ہوا۔ کیسی کتاب ہے؟ اللہ کے فرشتوں کی تیار کی ہوئی کتاب ہے۔ اس لیے وہ کتاب کامل و مکمل ہے۔ اسی کتاب کو ہو سکتا ہے کہ جس ترازو کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف آدمی کو ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا اور دوسری طرف اس کے اعمال کو رکھا جائے گا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف اعمال صالحہ کو رکھا جائے گا اور دوسری طرف اعمال سیئہ کو رکھا جائے گا۔ تول دیا جائے گا، آدمی دیکھے گا، انکار نہیں کر پائے گا۔ اسی کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال صالحہ بھاری ہو گئے تو وہ بہت خوش عیش زندگی گزارنے والا بنے گا، اور اگر اعمال صالحہ ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں جہنم ہوگی اور وہیں جائے گا۔ قرآن اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی، وہاں ترازو میں تول کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن فیصلہ گنتی پر نہیں ہوگا، یہ اعمال صالحہ جو ثواب کے کام ہیں انہیں گنا جائے، وہ زیادہ ہیں یا کم، یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلے کی بنیاد ان کا وزن ہوگا۔ ایک عمل دنیا کی ساری گناہوں کو کے اوپر بھاری ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آدمی کی زندگی کفر میں گزری، صبح سے شام تک گناہ کرتا رہا،
موت سے پہلے ایمان لے آیا، اس ایمان نے ہزاروں اور لاکھوں گناہوں کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی حال کفر کا ہے، نماز روزہ سب کرتا تھا، لیکن العیاذ باللہ موت سے پہلے ارتداد کا شکار ہو گیا۔ جتنے نمازیں، حج، زکوٰۃ، روزے کیے تھے سب ختم ہو گئے۔ اس لیے گن کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، ترازو میں رکھ کر وزن کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ ثواب کے کام میں وزن حسن نیت، اخلاص و للہیت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کے اندر وزن اللہ کی سرکشی اور تعنت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس وزن کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، یہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میرے اس وزن کی گنتی نہیں، اس وزن کی قیمت اور قبولیت، اس عمل کا وزن کتنا ہے، اس کو اللہ پیش فرمائے گا اور اس کو دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے دربار میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ اتنا بڑا نامہ اعمال ہوگا، جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی وہ نامہ اعمال کھلا ہوا ہوگا، اور سارا سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، کوئی کام اس نے ثواب کا نہیں کیا، رات اور دن سوتے جاگتے گناہ ہی کیا کرتا تھا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، جھوٹ لکھا ہے؟ کہے گا نہیں۔ کچھ کہتا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ سر سے پیر تک شرمندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چھوٹا سا پرچہ جس میں کبھی اس نے اپنی زندگی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہوگا، بس اس پرچے پر ایک ہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا ایک ترازو میں اس پرچے کو، دوسرے ترازو میں جو تیرے گناہوں سے بھری کتاب ہے انبار، اس کو رکھا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا احضر وزنک، ترازو کے پاس جا کے کھڑا ہو دیکھ، وہ کہے گا کہ یا الہ العالمین، یہ گناہوں کے انبار کے سامنے یہ اس ایک پرچے کی کیا حقیقت ہے، کیا دیکھوں؟ فرمایا جا تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب وزن کیا جائے گا تو یہ پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدن رسول اللہ ہے، یہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے مبارک نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا کمی اور زیادتی کا فیصلہ گنتی سے قیامت کے دن نہیں ہوگا، وزن سے ہوگا، اور یہیں سے راستے نکلیں گے۔ ایک راستہ اللہ کی جنت کی طرف، دوسرا راستہ جہنم کی طرف۔ اگر اچھے ثواب کے کام میں وزن زیادہ ہے تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر وزن کم ہے تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر وزن اعمال صالحہ کا زیادہ ہے تو جہنم کے اوپر جو پل ہے صراط، یہ اس پل کے اوپر سے جہنم سے بچ کر بجلی کی طرح نکل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اعمال صالحہ گناہوں کے مقابلے میں ہلکے پڑ گئے تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اور جہنم سے بچ کر نکل نہیں پائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک حوض کوثر پر پہنچ کر پانی نہیں پی پائے گا، جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اسی پر بنیاد ہے، اس لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ترازو میں وزن حق یعنی انصاف کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناحق کسی کو پھانس دیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے دونوں وزن برابر ہوں گے۔ اعمال صالحہ کا جو وزن ہے وہی عمل گناہوں کا، گناہوں کا بھی وزن وہی ہے۔ ان کے لیے ایک دوسری جگہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں جو دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، انہیں جنت میں جانے سے پہلے اعراف میں رکھا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جو برابر ہیں۔ اس لیے آدمی اور مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے بھی ثواب کے کام کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹے سے چھوٹا عمل تیرے اعمال صالحہ کو بھاری کر دے، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی فقیر ہے، تیرے پاس اگر 5 پیسے ہیں، اسے بھی حقیر نہ سمجھ، دے دے۔ ہو سکتا ہے قیامت میں یہی 5 پیسے تیرے اعمال صالحہ کے وزن کو بڑھا دیں۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ، ہو سکتا ہے یہی گناہ
گناہوں کو برابر نہ ہونے دے بلکہ گناہ تھوڑا سا بڑھ جائیں، العیاذ باللہ، تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ کبھی بھی کسی کار ثواب کو چھوٹا نہ سمجھنا چاہیے اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں چھوٹے اور بڑے کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا وزن کتنا ہے۔ آپ کے استاد نے بتایا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان آخری ابواب کو لا کر رکھ رہے ہیں، مقصد ہے تردید کرنا فرق باطلہ کی، جہمیہ کی، قدریہ کی، جبریہ کی، معتزلہ کی، خوارج کی اور جو فرق باطلہ ہیں۔ یہاں اس باب کو لا کر رکھا ہے معتزلہ اور خوارج کا رد کرنے کے لیے۔ معتزلہ اور خوارج ہر جگہ اپنی عقل کو کسوٹی مانتے ہیں، اللہ کا کوئی حکم اگر عقل میں آتا ہے قبول کرتے ہیں، اگر عقل ساتھ نہیں کرتی دیتی تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم کی نعمتوں کی تعویل کرتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی تعویل کرتے ہیں۔ ترازو کو نہیں مانتے، کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں اعمال اور آدمی کا قول جو زبان سے نکلتا ہے ترازو میں اس کا وزن کیا جائے گا، لیکن دنیا میں وزن اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے۔ اس چھڑی کا جسم ہے، اس کو رکھ دو تو وزن ہو جائے گا، لیکن جو بات ہماری زبان کہہ رہی ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ جسم نہیں ہے تو وزن نہیں ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں ہاتھ سے، جو آواز نکل رہی ہے اس کا کوئی وزن اس لیے کہ جسم نہیں ہے۔ جب جسم نہیں ہے قول اور عمل کے اندر تو ترازو میں اس کا وزن کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ترازو نہیں ہے۔ ترازو کا کام ہے دنیا کے اندر وزن کو برابر کرنا، خیانت نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، یہ ترازو کا کام ہے۔ اللہ نے ترازو بول کر کے ترازو مراد نہیں لی، بلکہ ترازو بول کر اپنی صفت عدالت کو ظاہر کیا ہے۔ جس طرح دنیا میں ترازو میں دو چیزیں رکھ کر کے برابر سرابر کیا جاتا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ ہر عمل کا برابر سرابر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کرنے کے لیے اس باب کو لا رہے ہیں اور حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ عدل و انصاف مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس ترازو میں دکھلا کر آدمی کو
اور اس کا فیصلہ کریں گے کہ دیکھ اپنی آنکھ سے تیرا کون سا عمل بھاری ہے اور کون سا عمل ہلکا ہے، اس کا ترازو ہوگا۔ اسی کو اس روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ حدیث میں فرما رہے ہیں تین صفات ہیں، تین کلمتین کی، دو کلمے ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ ان کی تین صفات ہیں۔ ایک صفات ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کے بڑے محبوب کلمے ہیں۔ دوسری صفت حبیبتان علی الانسان، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہوتی۔ اور تیسری صفت ہے ثقیلتان، بس یہ جو تیسری صفت ہے وہی ترجمۃ الباب کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ترازو میں بھاری ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھاری جب پتہ چلے گا جب ترازو میں رکھا جائے گا کہ کون سا عمل ہلکا ہے کون سا عمل بھاری ہے۔ اسی لیے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ آدمی کے سامنے ترازو ہوگا اور آدمی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوگا اپنی آنکھ سے، میرے اعمال صالحہ اچھے کام بھاری ہیں، میں اچھے کام کرتا تھا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر دکھلانے کے لیے کرتا تھا ریا اور سمعت، یہ تو گناہ ہے، شرک خفی ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا بجائے اللہ کے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اس عمل کے اندر نہ کوئی وزن ہوگا نہ وہ عمل قیامت کے دن مقبول ہوگا۔ یہ معتزلہ اور خوارج کا رد کرنے کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قول اور عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ میں نے جو روایت ترمذی کی پیش کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت ہے وہ رکھا جائے گا گلے میں، اور دوسری طرف انبار ہوں گے، اس میں کوئی برے کی گنجائش نہیں ہے۔ اشکال اس میں تھا کہ عمل اور قول میں وزن نہیں ہے، لیکن جو فائل تیار کی ہے کتاب کے اندر تو وزن ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کی کوئی صورت بنا دے، جسم کی وہ صورت رکھ کے توڑ دی جائے۔ چنانچہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے
تو اس کے سامنے ایک بڑی خوبصورت صورت آتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں نے تو تیرے جیسی خوبصورت صورت دنیا میں کہیں نہیں دیکھی تھی. تو وہ کہتی ہے صورت انا عملک الصالح، جو تو دنیا میں ثواب کے کام کرتا تھا، آج اللہ نے میری صورت میں تیرے ان ثواب کے کاموں کو بنا کر بھیج دیا. قبر میں کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گی. اور اگر وہ بدکار ہے، گناہگار ہے، تو وہی صورت اس کے سامنے آتی ہے. ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کہتا ہے تو کون ہے؟ میں نے تو ایسی صورت دنیا میں دیکھی نہیں تھی. کہتا انا عملک السیئ، میں تیرے گناہ کے کام ہوں جو تو دنیا میں کر سکتا. معتزلہ کا رد دو طرح سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس عمل اور قول کو تم کہتے ہو کہ آج اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ آخرت میں اس کا جسم بنا دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل اور قول کو نہیں بلکہ فرشتوں کا وہ لکھا ہوا جو صالح اور سیئ عمل ہے کتاب کے اندر، اس کتاب کو ایک طرف اچھے عمل والی کتاب اور دوسری طرف گناہ کے کتاب کو رکھ کر کے اور اس وزن کو سامنے لے آئے. یہ بھی ممکن ہے. اس لیے قرآن کی آیت کی تعویل کرنا صرف اس لیے کہ وہ بات تمہاری دماغ میں نہیں آ رہی ہے نہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ سمجھو، دیکھو، احادیث کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کو جانو. یہ آج کا سبق تھا. اس کتاب کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا آخری سبق ہے. اس عدل و انصاف کو کہا جاتا ہے اور ظلم اور جور کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں دونوں طرح سے استعمال ہے. ان اللہ یحب المقسطین، عدل و انصاف کرنے والے سے اللہ محبت رکھتا ہے. دوسری جگہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط جہنم سے ایندھن بنیں گے. دونوں کا مصدر ایک نہیں ہے، الفاظ ایک ہی ہیں. قسط اگر قاف کے کسرے کے ساتھ ہے تو اس کے معنی عدل و انصاف کے ہوتے ہیں، اور اگر مصدر قسط ہے بفتح القاف تو اس کے معنی جور اور ظلم کے ہوتے ہیں. باقی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعظیم اتنی بڑی چیز ہے اور اتنا ثواب کی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن یہ حمد و ثنا کے کلمات بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے کے اندر بھاری ہو جائیں گے. اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے
کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر، تسبیح، تحمید برابر بیان کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ صرف شیطان کو بھگانے کے لیے ہے۔ صحیح ہے، اللہ کے ہر ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن لا حول ولا قوت انسان اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت، اس کی طاقت کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، ای الا بتوفیق اللہ تبارک و تعالی۔ اے اللہ، گناہ سے بچنا اور ثواب کے کام کو کرنا، میں تو ہمیشہ سے ناپاک پانی سے بنا ہوا ایک بے بس انسان ہوں۔ آپ کی توفیق کے بغیر نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، نہ ثواب کے کام کو کر سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو زبان سے ہمیشہ آدمی کو نکالتے رہنا چاہیے۔ آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے، ہر نماز کے بعد کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ گناہ ختم ہوتے رہیں گے، مغفور ہوتے رہیں گے، اور عمل صالح بڑھتا رہے گا۔ یہ بات ہو گئی آج کا سبق۔ اب کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا۔ پڑھایا کس نے ہے؟ کون ہے مدرس؟ بلائیے بلائیے، بلاؤ سے۔ آپ نے پڑھایا؟ جلد ثانی ہے، جلد اول پڑھائی ہے؟ جلد ثانی کس نے پڑھائی ہے؟ کیا بات satu naman ہاں چلیے، میں بھی آمین کہوں۔ hey bawa ikan والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، آتنا ولا تؤثر علينا، وارفع رضانا يا رب العالمين. يا الله محمد رسول الله يا الله
আমরা আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম, তুমি আমাদের আশা পুরা করেছো। ইয়া আল্লাহ, তোমার কাছে আমরা অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করতেছি। আল্লাহ রসুলকে আমরা পেয়েছি, অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করতেছি। ইয়া আল্লাহ, বুখারী শরীফ খতম হয়েছে। ইয়া আল্লাহ, বুখারী শরীফের 10 আমরা কবুল মঞ্জুর করে আনিন। এই 10 আল্লাহ সত্য বুখারীকে আমরা কবুল মঞ্জুর করে আনিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন, ইয়া আল্লাহ, বুখারী শরীফের যেসব হাদিস আছে আমল করা তৌফিক দান করুন। যে সব ছাত্ররা বুখারী শরীফ পড়েছেন, তারা হাদিস পড়েছেন, তাদেরকে আলেম বা আমল হিসেবে কবুল মঞ্জুর করে আনিন। তাদেরকে আমল বা আমল হিসেবে কবুল করে আনিন। ইয়া আল্লাহ, শেষ অধ্যায়ের মধ্যে যে আমাদের হুজুরের কথা বলা হয়েছে, আমাদের বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করুন। ইখলাসের সাথে খুলুসিয়াতের নেক আমল করার তৌফিক দান করুন। গুনাহ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ, যদি হাসরের ময়দানে আমল করা হবে, নেক আমল আল্লাহকে ভারী করিয়ে দিয়েন, গুনাহ আল্লাহকে হালকা করিয়ে দিয়েন। ইয়া আল্লাহ, যে হাদিস বলেছেন, ইয়া আল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এই দুটি কালিমা আপনার কাছে অতি প্রিয়, পড়তে হালকা, ওজনে ভারী হবে। দুটি কালিমা আমল সকল বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুন। সকলকে বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ, আমাদের সামনে আছেন, ওনাকে নেক হায়াত দান করুন, ওনাকে হায়াত তৈয়বা দান করুন, সিয়াত আফিয়ত কামিলা দান করুন। ইয়া আল্লাহ, ফুল বারাকাত আমাদেরকে দান করুন, ওনার ফুল বারাকাত আমাদেরকে দান করুন। ইয়া আল্লাহ, এই জানিয়াকে কবুল করে আনিন, জানে সমস্ত হাজার যদি খাদাতকে পুরা করে আনিন। এই মাদ্রাসা কেমন পর্যন্ত কায়েম ও দায়াম রাখুন। তালিম মাদ্রাসা মাদ্রাসাকে কবুল করে আনিন, আমল মাদ্রাসা কবুল করে আনিন, আলেম মাদ্রাসা কবুল করে আনিন। ইমান যারা দান করেন, সকল দান সত্যমালা কবুল মঞ্জুর করে আনিন। যারা প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের মেহনতকে কবুল মঞ্জুর করে আনিন। এই জানিয়াকে যারা সাহায্য পরিচালনা করতেছেন, সকলকে নেক হায়াত দান করুন, সকলে দান সত্য কবুল মঞ্জুর করে আনিন। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.